بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں آپ کا ہوسٹ چودھری عرفان ذیر. آپ کو اسپورٹس زون میں ویلکم کہتا ہوں. ناظرین، اگر اسپورٹس کے حوالے سے بات کی جائے تو دنیا کا سب سے بڑا میگا ایونٹ اولمپکس کل سے کھیلا جائے گا. پیرس میں اس کا انعقاد ہوگا اور 33 اس کا ایڈیشن ہوگا. اس حوالے سے اگر ہم بات کریں تو آلموسٹ 206 کنٹریز کے 10,500 اس میں جو ہیں پارٹیسپینٹ ہوں گے، پلیئرز اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے. سب سے انفارچونیٹ اور لمحہ فکریہ یہ ہے کہ پاکستان کی طرف سے صرف 7 پلیئر اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، جو کہ انتہائی میرا خیال ہے کہ انفارچونیٹ چیز ہے کہ ہماری جو سپورٹ کے اندر جو انٹرسٹ ہے، چاہے وہ پلیئر کے پارٹ پہ بات کریں، لیکن میجر سٹیک ہولڈر سے میں گورنمنٹ کہتا ہوں ان کے پارٹ پہ ہے. پاکستان نے ابھی تک اگر بات کریں جی تو 10 ٹائٹل اس میں جیتے ہیں، اولمپکس میں میڈل حاصل کیے ہیں، اور اس میں سے 8 تو ہم نے ہاکی میں حاصل کیے ہیں، جس میں سے 3 گولڈ ہیں، 3 برونز ہیں، اور اسی طرح پھر ہم بات کریں تو سلور میڈل 3 ہیں. 2 اس میں اگر ہم بات کریں تو باکسنگ اور ریسلنگ میں ہے. اب یہ ٹائم آ چکا ہے کہ 92 کے بعد پاکستان نے کوئی اولمپک میں میڈل حاصل نہیں کیا، جو میرا خیال ہے کہ کسی طرح ہم اس کو نہ ابزارو کر سکتے ہیں نہ ڈائجسٹ کر سکتے ہیں کہ کیا ایسی ریزن ہے. دنیا میں جتنے بھی ڈیولپنگ کنٹریز ہیں، آپ جتنے بھی ایون پروگریسو کنٹریز کی بات کریں، ہر کا آپ دیکھیں گے کہ ان کی ریکگنیشن سپورٹ کراتی ہے. اور اولمپکس تو ایک ایسا میگا ایونٹ ہے جس میں ہر کنٹری کا اگر آپ دیکھیں اسکواڈ تو 100 تو ایک منیمم چیز ہے. تو ہمارے 7 پلیئر ہیں اور 11 آفیشیل ٹریول کر رہے ہیں. تو یہ میرا خیال ہے اگر آج بھی ہم اس چیز کو نہیں ویلیو کریں گے، آج بھی اپنے کھیلوں کو ہم امپورٹنس نہیں دیں گے، تو یہ جو 7 ہیں شاید یہ 0 میں بھی جاتے ہوئے نظر نہیں. اگر ہاکی کی بات کریں، ہماری نیشنل سپورٹ 3 دفعہ کنزیکٹیو ہو چکا ہے کہ پاکستان اولمپکس میں پارٹیسپیٹ ہی نہیں کر پایا. تو یہ کچھ ایسے کوسچن مارک ہیں، کچھ ایسی سیڈ چیزیں ہیں جس کو میرا خیال ہے ایز اے پوری نیشن ہم ساری رسپانسیبل ہیں، اور اس پہ بات کرنی چاہیے، اس پہ ہمیں سب کو کھڑا ہونا چاہیے. اور میرا خیال ہے کہ اگر آج نہ ہم نے اس کو اپنی ڈائریکشن کو ٹھیک نہ کیا تو وہ دن دور نہیں کہ ہمیں شاید دنیا میں کھیلوں میں کوئی بھی نہ پہچانے. ڈسکشن کرتے ہیں جی. ڈسکشن کے لیے اظہار باجوہ نے ہمیں جوائن کیا. السلام علیکم اظہار بھائی. وعلیکم السلام. تھینک یو فار جوائننگ جی. جی تھینک یو. آپ کی ایبسنٹ لگی ہے. اور میرا خیال ہے سب سے سٹارٹ ہم کرتے ہیں اولمپک سے. اظہار بھائی، بہت بڑا ایونٹ، اور جس طرح میں نے انٹرو میں بات کی کہ پوری دنیا میں 206 کنٹریز میں سے 10,500 جو ہیں وہ پارٹیسپینٹ آ رہے ہیں. پاکستان کا اسکواڈ ہم نے دیکھا 100 ہوتا تھا، پھر 50-60 پہ آیا. میجرلی تو اوبیسلی ہاکی اس میں ہم لیڈ کرتے تھے، بٹ باقی اسپورٹس میں بھی تھے. 3-4 پلیئر تو ہمارے وائلڈ کارڈ میں انٹری کر کے اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. اور اس ارشد ندیم کے علاوہ نہ ہمیں کسی میں امید ہے، نہ کوئی ہمیں کوئی پاسبلٹی ہے، نہ کسی کا نام معلوم ہے. یہ کتنا انفارچونیٹ ہے کہ ہم ایز اے نیشن، اسپورٹس ہر نیشن کی ریکگنیشن کراتی ہے اکنامک پوائنٹ آف ویو سے یا دوسرے معاملات میں، آپ جتنے مرضی اسٹرانگ ہو، بٹ آپ کی ریکگنیشن دنیا میں اسپورٹس کرواتی ہے. اور آپ ہر کنٹری کی ایگزامپل لے سکتے ہیں، چائنا کی لے، امریکہ کی لے، آسٹریلیا کی لے، انگلینڈ کی لے، جرمنی کی ہم دیکھتے ہیں. تو یہ کیا ہماری سوچ ہے، ہم کس ڈائریکشن پہ جا رہے ہیں کہ ہم اس جگہ پہ آ کے کھڑے ہو گئے؟ دیکھیے، بہت ہی آپ نے انفارچونیٹ چیز ریز کی ہے. جو کرنٹ سچویشن ہے، کرکٹ ایک ایسی سپورٹ ہے جس میں ہم ہسٹوریکلی ٹھیک پرفارم کرتے رہے ہیں، تو اس وجہ سے اس پہ کافی ہمارے فینس کا فوکس رہا ہے. لیکن اگر ہم کرکٹ کو سائڈ پہ رکھتے ہیں، اور ایون ہاکی میں بھی ہم ماضی میں ہم اچھی کارکردگی رہی ہے، لیکن اگر کرکٹ اور ہاکی کو سائڈ پہ رکھتے ہیں، جو ایک ہارڈ ٹروتھ ہے، ایک سیڈ ٹروتھ ہے، وہ یہ کہ پاکستان ایز اے سپورٹنگ نیشن کوئی بہت کامیاب نہیں کنسیڈر کی جاتی. جس طرح دنیا میں جتنی بھی بڑی سپورٹس ہیں، امپورٹنٹ سپورٹس ہیں، چاہے فٹ بال ہوگی، چاہے ایتھلیٹکس ہوگی، چاہے مختلف والی بال ہوگی، ٹیبل ٹینس ہوگی، ٹینس ہوگی، جس طرح کی بھی سپورٹس ہیں، اگر ہم کمپیئر کریں کہ پاکستانی کھلاڑی اس پہ کہاں فال کرتے ہیں تو کوئی بہت اچھی پوزیشن نہیں ہوگی. یہ تو ایک جو کرکٹ کا جنون ہے یا کہیں نہ کہیں ہاکی کا ماضی میں رہا ہے، اس نے ہمیں کہیں نہ کہیں سپورٹنگ میپ پہ ہمیں رکھا ہوا ہے. ادروائز اس چیز پہ ہمیں گورنمنٹ کو بھی اور ایز اے نیشن بھی اور ہمیں قوم کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہم نے اپنے ملک میں اسپورٹس کو کس طرح فراوانی دینی ہے، سپورٹنگ کلچر کو کس طرح ہم نے لوگوں کے اندر لے کے آنا ہے، بچوں کے اندر لے کے جانا ہے. کیا ہمیں گراؤنڈس دینے چاہیے، کیا ہمیں اسکولز میں انکریج کرنا چاہیے اسپورٹس کو، کیا ایسے میئرز ہیں جو ہم لے سکتے ہیں جس سے ہمارا نہ صرف کرکٹرز ہم اچھے پروڈیوس کریں، ہاکی کے پلیئرز اچھے پروڈیوس کریں گے، باقی جو اوور آل سپورٹنگ کلچر ہے، جس طرح ٹینس ہے، اسکواش ہے، فٹ بال ہے، ہاکی ہے، باقی جتنی والی بال ہے، باسکٹ بال ہے، ہمیں تمام سپورٹس میں اپنی قوم کو اٹھانا ہے، اپنی ٹیم کو اٹھانا ہے. تو اس حوالے سے ہمیں اقدامات لینے کی ضرورت ہے، اور وہ اقدامات تبھی لیے جا سکتے ہیں جب ہم گراس روٹ پہ انویسٹ کریں، گراس روٹ میں اسکولز میں انویسٹ کریں، کالجز میں انویسٹ کریں، اور ان تمام سپورٹس کو میں انویسٹمنٹ نہ صرف ان ٹرمز آف فائنینشیل بلکہ ایک کلچرل چینج کی ضرورت ہے. ہم نے دیکھا کہ ہمارے جو پیرنٹس ہیں وہ
स्पोर्ट्स को इतना इनकरेज नहीं करते जितना इनकरेज करना चाहिए बच्चों में. वो डेफिनेटली पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, करियर पॉइंट ऑफ व्यू से एजुकेशन या डिग्रीज इंपॉर्टेंट है, लेकिन साथ साथ जो आपकी ग्रूमिंग के लिए, आपकी पर्सनैलिटी की इम्प्रूवमेंट के लिए स्पोर्ट्स का बहुत अहम रोल है. उस हवाले से ना सिर्फ यही बल्कि आपने अगर खिलाड़ी उठाने हैं, अपने इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ी बनाने हैं स्पोर्ट्स में, जितनी भी स्पोर्ट्स हैं, तो आपको अपने ग्रास रूट में स्कूल्स में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, कॉलेजेस में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, यूनिवर्सिटीज़ में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, और तमाम जो हमारे विसिनिटीज़ हैं वहाँ पे ऐसे ग्राउंड्स होने चाहिए, मल्टीपर्पज़ ग्राउंड, जो स्टेडियम्स होने चाहिए, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस होने चाहिए जिनमें जाएँ बच्चे, और टैलेंट आई एम श्योर हर तरह की स्पोर्ट्स का. और इसमें जिस तरह आपने कहा, ये असल जो एज है जिसमें बच्चा एक ग्रूम करता है अपने आप को या अपना नाम पैदा करता है, वो आपकी 6-7 साल से लेकर 15 साल की एज है. असल में बाकी तो आप उसमें पॉलिश करते हैं या उसकी मैनेजमेंट करते हैं. असल तो उसके किसी भी स्पोर्ट के लिए जो मसल डेवलप होने हैं वो इसी एज में होने हैं. अच्छा, स्कूलों की जिस तरह आपकी दूसरी बात की, अगर लास्ट ओलंपिक की एग्जांपल लें और अभी इस ओलंपिक की बात करें, तो लास्ट ओलंपिक में भी एक ही नाम हमारे माइंड में था कि शायद फाइनल अरशद नदीम कुछ ऐसा वंडर कर दे और पाकिस्तान को जिता दे. और इस दफ़ा भी सिर्फ अरशद नदीम का ही नाम हमारे माइंड में आ रहा है कि शायद ओलंपिक्स में हमें कोई अगर टाइटल, अगर कोई मेडल जीत पाते हैं तो वो अरशद नदीम है. अब उसका थोड़ा सा कंपैरिजन कोविड के डेज थे, तो भारत ने नीरज चोपड़ा को 10 करोड़ का उसका जो बजट अप्रूव हुआ और उसने जर्मनी में जाके कोविड के पीरियड में प्रैक्टिस की. हमारा अरशद नदीम इन कंपैरिजन, मैंने उनका 2 दफ़ा इंटरव्यू भी किया, वो गाँव भेज दिया गया और गाँव में ना कोई फैसिलिटीज़, और वो जो एक आम बांस या उसके साथ वो ट्राई करते रहे. और जो पूरी हमारी स्पोर्ट्स की फेडरेशन थी, जो ओलंपिक फेडरेशन थी पाकिस्तान, उसका बजट 2 करोड़ था. तो आप जब फाइनेंशियली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे और आप उस पर इन्वेस्ट नहीं करेंगे, आपकी डायरेक्शन नहीं होगी गवर्नमेंट लेवल पे, तो इसका कितना नुकसान है कि गवर्नमेंट स्पोर्ट्स को सीरियस लेने को तैयार ही नहीं है किसी लेवल पे. देखिए, इसमें इरफान भी, जो एक डेवलप्ड नेशंस के पास रिसोर्सेज होती हैं, उस तरह की रिसोर्सेज शायद एक डेवलपिंग कंट्री के पास इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी शायद इस तरह की रिसोर्सेज नहीं है. तो उस हवाले से फिर भी मैं समझता हूँ कि जो हमारे खिलाड़ी हैं, ये शो करता है कि उनके अंदर कितना रॉ टैलेंट है, कितना पोटेंशियल है. अगर उसको सही तरीके से चैनलाइज किया जाए तो वो पाकिस्तान को एक अच्छे स्टेज पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं और अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं पाकिस्तान के लिए. तो एक तो कहीं ना कहीं ये फैक्ट तो है कि उस हवाले से जितनी रिसोर्सेज हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिस तरह अमेरिका फॉर से इन्वेस्ट कर सकता है, या भारत इन्वेस्ट कर सकता है, या चाइना इन्वेस्ट कर सकता है, या यूके इन्वेस्ट करता है, उतनी रिसोर्सेज तो हमारे पास नहीं. लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं, उसको इस बात का रियलाइज़ करना चाहिए कि जो स्पोर्ट्स का जितना इम्पैक्ट है ओवरऑल आपकी नेशन बिल्डिंग में, वो बहुत मैं सॉरी आपको इंटरप्ट करूं, पास में करते भी रहे हैं. अब ये 2 डेकेड से आके इंटरेस्ट बढ़ने की बजाय दुनिया का इंक्रीज हो रहा है, हमारा डिप की तरफ जा रहा है. उसमें मैं थोड़ा सा इरफान भी ये बात ऐड करना चाहूँगा कि हमारे मीडिया का भी बड़ा रोल है. जितना ज़्यादा हम कवरेज क्रिकेट को देते हैं, चाहे PSL हो रही है, चाहे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के इंटरनेशनल मैचेस हो रहे हैं, उसी तरह हमें जो बाकी स्पोर्ट्स हैं उसमें जो हमारे खिलाड़ी परफॉर्म करें, चाहे अच्छा करें चाहे बुरा करें, उनको हमें कवर करना चाहिए. चाहे टेनिस है, चाहे हॉकी है, और जिस तरह मैचेस को लाइव ब्रॉडकास्ट की जाती है क्रिकेट की, उस तरह बाकी स्पोर्ट्स को भी लाइव ब्रॉडकास्ट की जानी चाहिए, और इवन डोमेस्टिक सतह पे भी, ताकि लोगों का बाकी स्पोर्ट्स की तरफ भी रुझान डेवलप हो. ये एक कल्चरल चेंज है, एक सोसाइटल चेंज है. इसके लिए हम सबको मिलकर, तमाम स्टेक होल्डर्स को आपस में बैठ के हमने एक वे फॉरवर्ड तैयार करना और उस पर अमल दरामद करनी. और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हमने जो हमारे पेरेंट्स हैं उनको इस बात को रियलाइज़ करवाना है कि स्पोर्ट्स बहुत ज़रूरी है, स्पोर्ट्स के बड़े फ़ायदे हैं किसी भी इंसान की शख्सियत में. बिल्कुल, ऑब्वियसली. और एक बड़ी वो फेमस कहावत भी है ना, जापानीज़ फ्रेज़ है कि कंट्रीज़ के खेल आबाद होते हैं, उनके हॉस्पिटल वीरान होते हैं. तो हमने अपने बच्चों को इस तरफ टेंडेंसी की तरफ लेके आना है, ये उनके अंदर रुझान पैदा करना है कि वो स्पोर्ट्स की तरफ आए. अच्छा, ऑब्वियसली हम वन स्पोर्ट नेशन है, क्रिकेट है, तो क्रिकेट पे ही हमारी मोस्टली बात होती है. ICC ने चैम्पियन ट्रॉफी का बजट तो अप्रूव कर दिया, और उसका कल भी हम, नसीम भाई भी हमारे साथ थे, अभी भी हम कोशिश करते हैं उनको दोबारा लाइन पे लें. तो उन्होंने एक जिक्र किया कि ज़िमनी बजट का भी एक पोर्शन रखा गया है. तो उन्होंने इसमें साइन ये शो किया. तो ज़िमनी बजट का पर्पज़ इसमें ये हो सकता है, अच्छा साइन तो ये है कि जी बजट अप्रूव हो गया, पाकिस्तान में हो रही है, और उसमें रेनोवेशन भी आ रही है, उसमें आपका वैसे एक्सपेंडिचर भी आ रहा है, सिक्योरिटी का बजट भी आ रहा है. तो ज़िमनी का उन्होंने मतलब इंटरप्रिटेशन उनके मुताबिक ये थी कि जो अगर हाइब्रिड मॉडल पे जाते हैं और इंडिया अपनाने को तैयार नहीं होता, तो फिर आपको इंडिया के मैचेस कहीं और करवाने पड़ेंगे, बाकी इधर होगा, और ये उसी का साइन है. बट मोस्टली कई और लोगों से, मेरी सीनियर एनालिस्ट कह लें, रिपोर्टर, जर्नलिस्ट, उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा चांस नहीं लग रहा, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब
بڑے کلیئر ہیں کہ ہم نے ہر حال میں پوری جو چیمپئن ٹرافی پاکستان میں کروائی. تو آپ اس کے والے سے کیا اوپینین رکھتے ہیں؟ ایون یہ کچھ ریومرز بھی چل رہے تھے کہ انڈیا شاید پاکستان نہ ایک چیمپئنز ٹرافی کے لیے، اور ایک جو باقی بگ 3 ہیں وہ ان کو بیک بھی کر رہے تھے کہ اگر وہ نہیں آئے اور اس کو چیمپئنز ٹرافی کو. اچھا سر بھائی، جس طرح ہم بات کر رہے ہیں اس میں ایک اور اپڈیٹ بھی یہ تھی کہ افغانستان کے حوالے سے بھی بات آ رہی تھی کہ شاید وہ نہیں آنا چاہ رہے. جس طرح بگ 3 کا آپ نے ذکر کیا، تو افغانستان نے بھی پرسوں اسٹیٹمنٹ ان کے بورڈ نے دے دی کہ ہماری ٹیم ضرور آئے گی پاکستان کھیلنے اور ہم چیمپئن ٹرافی میں پارٹیسپیٹ کریں گے. اب اس میں 2-3 ہیں. ایک تو آپ جو کر سکتے تھے، آپ نے لاہور کے وینیو کو سلیکٹ کیا، آپ نے کہا کہ لاہور میں ہی میچز ہوں گے، آپ کو یہ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. ایک پرپوزل ابھی یہ کسی دونوں بورڈ کی طرف سے تو نہیں آئی، ایک یہ بھی بات کی جا رہی ہے کہ اگر امرتسر کے اندر آپ کو اسٹے دیا جاتا ہے، میچ والے دن وہ ٹریول کریں 15 کلومیٹر یا پرابلی 20 کلومیٹر کے درمیان کا وہ سارا ڈسٹینس ہے، وہ ٹریول کر کے پھر واپس چلے جائیں اگر زیادہ آپ کو پرابلم ہے تو. ایک اس آپشن پہ بھی بات شاید ہو رہی ہے. تو یہ ساری آپشنز ہیں. یہ ہائیبرڈ ماڈل اگر گاڈ فاربڈ ہو جاتا ہے ایشیا کپ کی طرح، اور جو ڈیزاسٹر ہم نے دیکھا، تو یہ کتنا پاکستانی کرکٹ کو ڈینٹ کر سکتا ہے؟ کیونکہ 96 کے بعد ابھی تک ہم نے کوئی میجر ایونٹ کو، میگا ایونٹ کو ہوسٹ نہیں کیا، اور اگر آگے بھی نہیں کرتے تو شاید یہ پھر میرا خیال ہے پریزیڈنٹ بن جائے گا پاکستان. تو اس طرح ہی کمفرٹیبل ہے. دیکھیں اس موو کو ہول ہارٹیڈلی ویہمنٹلی پاکستان کو اپوز کرنا چاہیے، کیونکہ جب لاسٹ ورلڈ کپ ہوا تھا انڈیا میں تو پاکستان گیا، پاکستان نے دل بڑا کیا. حالانکہ جو پاکستان میں جو پولیٹیکل سچویشن ہے اس حوالے سے کافی ریزرویشنز ہیں. تو اس کے بعد اگر انڈیا نہیں آتا اس سب کچھ کرنے کے باوجود بھی، تو یہ نہ صرف میرے خیال میں پاکستان کرکٹ کو تو اس کا لاس ہوگا ہی ہوگا، انٹرنیشنل لیول پہ کرکٹ کا بہت بڑا نقصان ہوگا. اس سے ایک وشیس سائیکل شروع ہو جائے گا، ایک ریٹیلیشن ایک دوسرے کے ان مووز کے خلاف آگے فیوچر میں بھی لی جائے گی. اور جو ایک چیز ہے جس میں سپورٹس ہے، اور سپورٹس کی میں کرکٹ میں انڈیا پاکستان کی رائیولری بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے. جو کرکٹ کی فین فالوئنگ ہے، جو کرکٹ کی پروان ہے، یا جتنا زیادہ اس کو پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے، یا کرکٹ کی انٹینسٹی ہے انڈیا پاکستان کی رائیولری، وہ بڑی ضروری ہے کرکٹ میں اس کو فلرش کر، کرکٹ کی فلرشمنٹ کے لیے. اس حوالے سے اگر انڈیا کو اس طرح کا نہیں آتی تو اس سے بہت زیادہ نقصان ہوگا، اور پاکستان کو بھی آئندہ سے میرا خیال میں پھر اس پہ فل فلیج اسٹینڈ لینا پڑے گا. اور جو بھی کوئی اگر آئی سی سی ایونٹ انڈیا میں ہو رہا ہوگا اس میں بھی پاکستان کو، اگر انڈیا نہیں آتی چیمپئنز ٹرافی، پاکستان کو بھی ایک پرنسپل اسٹینڈ لینا ہوگا کہ یار بھائی ہم بھی نہیں ادھر جائیں گے. جو ہم نے آلریڈی جب آئی سی سی کا ڈیلیگیشن آیا تھا یہ بات کی گئی اور تھی، جس طرح بات کی جا رہی تھی کہ لاسٹ ٹائم کہ اگر پاکستان نہیں جاتا تو ان کے خلاف سینکشنز ہوں گی، اور آئی سی سی کو بھی اگر انڈیا پاکستان نہیں آتا تو ان کے خلاف بھی سینکشن لینی چاہیے، اور سب کے لیے ایک جیسی لیول. اور یہ میرا خیال ہے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس کے بعد پاکستان نے بھی جانا ہے بھارت میں T20 ورلڈ کپ کے لیے، اور جو امپلیکیشن کی آپ بات کریں یہ اگر نہیں کرتا اور آئی سی سی ان کو نہیں بھجوا سکتا تو سب سے بڑا یہ کوسچن مارک آئی سی سی کی اپنی اینٹی کے اوپر آ جائے گا کہ ان کی اتھارٹی کیا ہے. اور جب آئی سی سی کی اتھارٹی چیلنج ہوگی تو اوبیسلی پھر کرکٹ کے اندر ان کا رول، جس طرح ہم فیفا کی بات کرتے ہیں یا کسی بھی اور بورڈ کی بات کرتے ہیں، وہ کس طرح لے کے چلتے ہیں. تو میرا خیال ہے یہ بہت ضروری ہے، اور آئی سی سی کو اس پر ضرور کام کرنا چاہیے، اور اس پہ ان کو بائی فورس اس کو انہوں نے امپلیمنٹ کروانا چاہیے. زار بھی بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. انشاءاللہ جی آپ لوگوں سے نیکسٹ شو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.